بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آزاد کشمیر میں موجودہ حکومت کی جانب سے وزیر اعظم انوار الحق کی جانب سے احتساب کا شکنجہ تیز ہونے کو جا رہا ہے، کسنے کو جا رہا ہے، اور تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم انوار الحق نے احتساب بیورو کو ہدایت کی ہے کہ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اور سابق وزیر لوکل گورنمنٹ سینئر وزیر اور موجودہ اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق کے خلاف کارروائی کی جائے احتساب بیورو کو، اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے جائیں. اس سے آزاد کشمیر کی سیاست پہ کیا اثرات پڑیں گے اور اس سے آزاد کشمیر میں احتساب کا عمل کس طرح پنپ سکے گا، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو عوامی ایکشن کمیٹیوں نے آج پورے آزاد کشمیر میں ایک بار پھر بھرپور احتجاج کیا ہے، شدید ترین احتجاج کیا گیا اور نئے قدم اٹھانے کا فیصلے کیے گئے ہیں، جن میں سب سے اہم ہے کہ 11 مئی کو عوامی ایکشن کمیٹیوں نے مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کس طرح حکومت بننے جا رہی ہے، وفاقی کابینہ میں کون کون سی شخصیات جو ہیں ان کو کون کون سے محکمے دیے جا رہے ہیں، کون کون سے وزراء آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے ساتھ اتحادی جماعتوں کو کون کون سے محکمے دیے جائیں گے، کون کون سی وزارتیں دی جائیں گی. اس کے علاوہ آج مظفر آباد میں ایپیکس کمیٹی کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا جس میں اہم شخصیات نے شرکت کی، اور پاکستان میں جو ہے اسلام آباد میں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، اس میں بھی انتہائی اہم فیصلے کیے گے. اس پہ ہم بات کریں گے. اور آج آزاد کشمیر کی ایک ممتاز جو ہے عالم دین، ممتاز مذہبی شخصیت، مذہبی اسکالر مولانا بشیر مصطفی صاحب انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان اچھا کرے، ان کی قبر حشر کی منزلیں آسان فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر فرمائے. ان کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار عمر محبوب اور راجہ کفیل. السلام علیکم جناب. عمر محبوب صاحب، سب سے پہلے ہم مولانا بشیر مصطفی کی جو دین اسلام کے لیے خاص طور پر جو اہل سنت کے لیے خدمات ہیں اس کا احاطہ کریں گے اور ان کی مذہبی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ بتائیں کہ مولانا بشیر مصطفی صاحب کا آج انتقال ہوا اور پورے آزاد کشمیر میں ایک سوگ کی کیفیت ہے، سوگ کی لہر ڈوب گئی ہے. مولانا بشیر مصطفی صاحب کی خدمات کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ شہزاد راٹھور صاحب، ایک تو یہ ہے مولانا بشیر مصطفی صاحب جو ہیں ان کی کل جو ہے ان کی رحلت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے آج ان کا میرپور کا جو کرکٹ سٹیڈیم ہے اس میں ان کا جنازہ ادا کیا گیا. تو جو باقی تو ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کے انتہائی معتبر شخصیت تھے، بڑے قد کاٹ کے عالم دین تھے، مذہبی اسکالر تھے، اور ساری زندگی جو ہے انہوں نے ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ میں گزاری. میرپور میں ان کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک سیٹ اپ تھا، جس میں ایک جامع مسجد کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ درسگاہ بھی تھی، اور آزاد کشمیر بھر اور پاکستان بھر میں ان کے جو ہے وہ ہزاروں جو ہیں وہ شاگرد ہیں. اور ان کی جو شخصیت کا سب سے بڑا خاصہ جیسا آپ نے ذکر کیا وہ کہ وہ سچے عاشق رسول تھے، اور ہمیشہ جو ہے آپ وہ جو لوگ انہیں جانتے ہیں کیونکہ ہمارے وہ بہت ہی قابل احترام بزرگ تھے، ہماری فیملی میں بھی تھے، اور ہم جو ہے وہ کیونکہ وہ مائیگریشن کر کے آئے، ہمارا خاندان بھی مائیگریٹ ہو کے آیا تھا، تو ان سے جو ہے وہ کئی دہائیوں کا تعلق تھا، تو ایک فیملی کا تعلق بھی تھا، اور ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا تھا. ان میں یہ ہوتا ہے جب بھی آپ ان سے ملتے ہوتے تھے تو انہوں نے ایک تو یہ درود شریف جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوتا تھا کہ ایک وہ درود شریف جو ہے وہ تحفہ دیتے تھے لکھا ہوا ایک کاغذ کے اوپر یا کارڈ کے اوپر، اور دوسرا جو ہے وہ کھجور جو ہے وہ ہر ایک بندے کو پیش کرتے تھے کہ تحفہ جو ملاقات ہوتی تھی اپنے ان کے جیب میں، اور ان کے پاس جو ہے یہ بڑی تعداد میں موجود ہوتے تھے. تو یہ جو ہے وہ جو ان کا وہ ہے ساری زندگی جو ہے انہوں نے ایک تو یہ بات ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے وہ ہراول دستے کے قائد تھے. آزاد کشمیر میں جو اہل سنت والجماعت یا بریلوی مکتبہ فکر ہے اس کے جو ہے وہ رہبر اور قائد تھے، اور انہیں جو ہے وہ یادگار اسلاف کے حوالے سے نام سے جانا جاتا تھا. اور آزاد کشمیر کے جتنے جو ہیں وہ پیر خانے تھے اور ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ بڑا ہی قلبی سا تعلق ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو رحلت ہے، ان کا جو انتقال ہے، وہ جو ہے وہ نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے
ایک یہ جو ہے بڑا سانحہ ہے اور اس کی بڑی دیر تک کمی محسوس کی جائے گی. ان کے جو صاحبزادگان ہیں وہ بطریق احسن جو ہے ان کے معاملات چلا رہے ہیں, آخری دم تک چند ماہ قبل تک جو ہے وہ بڑی ہی مترک زندگی گزارتے رہے ہیں اور خوشیاں غمیوں میں شریک ہوتے تھے. اور آزاد کشمیر میں لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اگر ان کا انتقال ہو تو وہ جنازہ مولانا بشیر مصطفی صاحب پڑھائیں, اور اگر کوئی اجتماعی دعا ہوتی تو یہ ان کی وہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ دعا جو ہے وہ حضرت صاحب کرائیں. تو ہم ان کی جو دینی اور قومی خدمات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے اور اسلام کے تبلیغ کے حوالے سے, اس پہ انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے جو پسماندگان ہیں اور ہم سب لوگوں کو ان کی جلائی ہوئی شمع اور ان کی جو تعلیمات ہیں اسے عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. شہزاد صاحب, آج جو ہے میں نے کافی عرصے بعد جو ہے میرپور میں, کیونکہ ہمارے میرپور میں بڑے جنازوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کم تھا باقی اضلاع کی نسبت, تو آج جو ہے میرپور میں کرکٹ سٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ اظہار ہاں جو ہیں وہ فرزندان توحید نے جس طرح ایک سچے عاشق رسول کو جو ہے وہ الوداع کیا, اور جس قلبی محبت کے ساتھ اور جو روح پرور اجتماع تھا, وہ بھی جو ہے وہ مقصد وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جنازے جو ہیں وہ ہماری گواہی دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگوں کے لیے اور دین اسلام کی خدمت کرنے والوں کے لیے اور اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے وقف کرنے والوں کے لیے جو ہے مولانا بشیر مصطفی صاحب کی جو زندگی ہے وہ مشعل راہ ہے. یہ مولانا بشیر مصطفی صاحب کا انتقال اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے شاید یہ مدتوں پورا نہ ہو سکے. ہم مولانا بشیر مصطفی صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے. راجہ کفیل صاحب, ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں آج جو مظاہرے کیے گئے عوامی ایکشن کمیٹیوں کی طرف سے. یہ گزشتہ 8-9 ماہ ہو گئے ہیں مسلسل احتجاج پہ ہیں لوگ, اور یہ عوامی مطالبات کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایک بھی دن ایسا نہیں جب انہوں نے احتجاج نہ کیا ہو, جب دھرنے سے یہ اٹھے ہوں. یہ انہوں نے شدید احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں, شدید سردی کے عالم میں, شدید گرمی کے عالم میں انہوں نے جو ہے نا وہ حکومت کے خلاف جو ہے احتجاج ختم نہیں کیا. آج انہوں نے جو مظاہرے کیے اس میں شدید ترین نعرہ بازی کی گئی وزیر اعظم کے خلاف, وزیر اعظم کی پالیسیوں کے خلاف, اور اب ایک نئے اقدام کا فیصلہ کیا گیا اور اعلان کیا گیا ہے کہ 11 مئی کو وہ جب رمضان المبارک میں 11 مئی کو رمضان المبارک کے بعد وہ جو ہے اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے, قانون ساز اسمبلی کا. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اس سے کیا اثر پڑے گا؟ اچھا راٹھور صاحب, یہ جو آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اپیل پر آج پورے آزاد کشمیر میں آج کو جو ایجنڈا یہ تھا کہ یعنی ضلع اور تحصیل جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ احتجاج کریں گے پورے آزاد کشمیر میں. اور آج پورے آزاد کشمیر میں احتجاج ہوا, یہ پورا ہم نے احتجاج کی کال تھی. اور اس کے بعد شام کو جو ہے نا لیٹ شام کو پھر شوکت نواز میر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر ہیں انہوں نے وہاں پر خطاب کیا اور جو میڈیا سے ٹاک بھی کی, اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم 11 مئی کو آزاد کشمیر اسمبلی ہے اس کا ہم گھیراؤ کریں گے. اور یہ راٹھور صاحب ہیں یعنی یہ گزشتہ سال یہ 8-9 ماہ سے یہ والا جو احتجاج لوگ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ احتجاج میں ہیں, یہ حکومت کو بار بار موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں آپ اس کے حل کی طرف آئیں. اس مرکزی ایکشن کمیٹی نے پھر حکومت کو تقریباً 2 ماہ کا موقع دیا ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے سے تاکہ ماضرہ نو تصادم کی طرف نہ جائیں, ہم قانون ہاتھ میں نہ لیں. یہ حکومت کو پھر موقع فراہم کر دیا ہے, بال حکومت کی کورٹ میں پھینکی ہے کہ آپ فوری طور پہ جتنا جلد ممکن ہو وفاق کے ساتھ اور جو متعلقہ جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے تو آزاد کشمیر کے درینہ مسائل ان کو حل کریں. شوکت نواز میر سے میری بات ہوئی تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ جو 4 جو مارچ ہے یہ حکومت نے ہم سے 4 مارچ کی مہلت مانگی تھی کہ حکومت نے کہا تھا کہ ہم یہ مسائل حل کریں گے وفاقی حکومت کے ساتھ. جو معاہدہ ہوا تھا 5 فروری کو, اسے ہمارے تحریری معاہدے ہونے کے باوجود حکومت کی کمیٹی نے وزیر اعظم نے ہم سے کمٹمنٹ کوئی ایک بھی کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی, تو لہٰذا ہم مجبور ہوئے کہ آج 5 مارچ کو ہم نے پورے آزاد کشمیر میں احتجاج کیا اور ہم مجبور ہوئے, حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم احتجاج کریں. ابھی آتے ہیں یہ جو احتجاج کا جو بنیادی ان کا ایجنڈا تھا جو بجلی کے بلات میں جو اضافہ کیا اس میں, لیکن جو سب سے اہم بات ہے سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ ابھی آج بھی جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم بجلی کے جو بل ہے یہ جمع نہیں کرائیں گے. ابھی اس سے سارا نقصان آزاد کشمیر حکومت کو ہو رہا ہے.
ریاست کو ہو رہا ہے. لیکن صارفین کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے جو دونوں کو دیکھا نا کہ جب یہ بل جمع نہیں ہوں گے تو کل حکومت جو ایک آدمی 2000 کا بل نہیں دے سکتا تھا وہ 2 لاکھ کا بل کیسے دے گا. یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ معاملات کو 1.5 لاکھ کی طرف کیوں لے جانا چاہتے ہیں, مازارے کی طرف کیوں لے جانا چاہتے ہیں. وہ لوگ کیا مطالبہ, وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو آزاد حکومت پاکستان ہے جو آزاد کشمیر کو بجلی دیتی ہے یا آزاد کشمیر سے پاکستان بجلی جا رہی ہے تو جتنا خرچہ ہوتا ہے بجلی کے اوپر خرچہ نکال کر آزاد کشمیر کے لوگ بجلی کا بل دینے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر وابڈا سے دور پہ 59 پیسے کے حساب سے بجلی دیتی ہے. ہم نے کتنے پروگرام کیے اس کے اوپر کہ بھائی یہ حکومت آزاد کشمیر, وزیر اعظم آزاد کشمیر یا جو آزاد کشمیر کے سارے لوگ, یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ آج کے نہیں اس سے پہلے بھی حکمران کہ وابڈا سے دور پہ 59 پیسے لے کر آزاد کشمیر کے عوام کو 10 روپے سے لے کر تو 50 روپے تک فی یونٹ سے جو ہے نا بل جو ہے نا ان کو جو ہے نا مطلب جو ڈال دیتے ہیں. تو اس کا ابھی بھی یہ اس میں حکومت پاکستان کا قصور نہیں ہے, یہ آزاد کشمیر حکومت کا چاہیے کہ اگر آپ نے اس پرافٹ میں اب بھی کم کر دے, یعنی لوگ 10 روپے یونٹ کے حساب سے 12 روپے یونٹ کے حساب سے بل دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن کوئی بات چیت نہیں کر رہی حکومت. نہیں, ہم نے ٹیکس لگانے ہم نے آپ سے پیسے لینے جس کی وجہ سے ابھی لوگوں نے ڈر لاک پیدا کیا ہوا ہے. اور ابھی حکومت کے پاس 2 ماہ کا وقت ہے اور ہم یہی چاہیں گے کہ مسئلہ حل ہو تاکہ مزید ماجرا. رائے صاحب بات یہ عامر محبوب صاحب سے کہ 5 فروری کو جب اعلان کیا گیا تھا کہ 5 فروری کو عوامی ایکشن کمیٹیاں آزاد کشمیر بھر میں پہیا جام ہڑتال کریں گی, شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گی, تو حکومت شروع میں تو اس نے کچھ نہیں کیا, لیکن جب یہ وقت نزدیک آیا تو مقتدر حلقوں کے کہنے پر حکومت نے اس وقت ان کے ساتھ رات کو مذاکرات کیے, رات کے مذاکرات ہوئے, پھر کہا گیا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود 5 فروری کو آزاد کشمیر میں 2 پیرالل مظاہرے ہوئے. ایک بھارت کے خلاف جو ہے نا کیا گیا جو کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی عوام کا اظہار یکجہتی ایک پچھلی روایت ہے 30-35 سال سے کیا جا رہا ہے, اور دوسرا مظاہرہ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ عوام نے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا اور احتجاج کیا گیا حکومت آزاد کشمیر کے خلاف. اس وقت حکومت تھوڑا سا ہلی تھی, لیکن جب 5 مارچ کے مظاہرے کا اعلان کیا گیا پورے 1 ماہ میں حکومت ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی, اور ابھی 2 ماہ کا وقت دیا کہ 11 مئی کی بات کی گئی ہے اسمبلی کا گہرائی کرے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو حکومت ہے جو اس کے جس طرح کے یہ ان کے ناز نخرے چونچلے ہیں, جس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ان کو 11 مئی تک کوئی ٹس سے مس ہوگی یا کوئی ان کے مطالبات حل کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھائے گی. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ راٹھور صاحب, ایک تو یہ بات ہے انوار الحق جو حکومت ہے اس کی پہلے دن سے جو پالیسی ہے وہ ٹائم گزارنے کی پالیسی ہے. یہ جو ہڑتالی ہیں, یہ جو ایکشن کمیٹیز والے ہیں, ان کی انہوں نے کوئی بات ماننی نہیں ہے. خاص طور پہ جو کرنے والے دیکھیں نا, بات جو ہے وہ اصل بجلی کے بل کی ہے اور آٹے کی سبسڈی کی ہے. اب آٹے کے خلاف پورا آزاد کشمیر جو ہے آٹے کے اوپر بھی جو ہے باہر ہے, اور بجلی کے بل وہ جمع نہیں کرا رہے, لیکن حکومت آزاد کشمیر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ بیسکلی جو ہے ان کے مطالبات نہیں ماننا چاہتی. انوار الحق صاحب کا پہلا جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ٹائم گزارا. وہ پہلے ان کو یقین نہیں تھا کہ میں اتنا عرصہ اقتدار میں رہ سکتا ہوں, تو ان کا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ 6 مہینے کا وہ خود کہتے تھے, تو ابھی جو ہے وہ 10.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گئے. تو ان کا جو خیال ہے, ان کا جو ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ اتنا عرصہ شاید سروائیو نہیں کر سکتے, تو یہ ایسے ہی میں گزارتے سارا معاملہ جو ہے وہ اگلی حکومت پہ ڈال جاؤں گا. تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ان کی یا ان کی حکومت اس میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے. ان کے جو وزراء ہیں انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ تو مطالبات جو ہیں وہ ایکشن کمیٹیوں کے سارے مطالبات جو ہے وہ پوری طرح جائز نہیں ہیں. انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ پریشر بڑھانے کے لیے بہت ساری غیر ضروری چیزیں جو ہیں اس میں شامل کی ہوئی ہیں, لیکن جو اصل ایشو ہے وہ آٹا, بجلی, اور میرے خیال میں وہ جو زمین کے خریداری کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ ایک بہت بڑا سنجیدہ ایشو ہے کہ شاید آزاد کشمیر پاکستان شاید دنیا میں سب سے زیادہ پیسے آزاد کشمیر حکومت اس میں وصول رہی ہے, اور لوگوں کو جو ہے مجبوراً جو ہے کم ریٹ کے اوپر کرتا ہے اور وہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ٹائم گزارو پالیسی ہے انوار الحق صاحب کی, اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ یہ جو دیکھیں کہ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جتنا ٹائم دیا جا سکتا ہے, اب ایک تو یہ بات ہے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کے ذہن میں ہے کہ رمضان ہے, کہ رمضان میں اب لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے, رمضان میں مظاہرے اور اس طرح کی
تکالیف کا لوگوں کو سامنا. یہ سوا مہینہ تو یہ گزر جاتا ہے کیونکہ ایک ہفتہ رمضان میں رہتا ہے, 30 دن کا رمضان ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا وائزلی فیصلہ ہے, انہوں نے حکومت کو بھی ایک ٹائم دے دیا ہے, اور ان بٹوین جو ہے ان کا یہ خیال ہے, شاید ایکشن کمیٹیز کا جو کل جب اجلاس ہوا اس میں ہوتا ہے کر رہے تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ایک آدھ مہینے میں انوار الحق کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو یہ معاملہ جو ہے اب اس کے دوران جو ہے کیونکہ بار بار جو ہے وہ جو لوگ ہیں, جو متعلقین ہیں, جو ایکشن کمیٹیوں کے لوگ ہیں, ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اور باقی طریقوں سے بہت سنجیدہ جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کسی طرح جو ہے وہ یہ ٹائم گزار لیں. اچھا راجہ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف جو اپوزیشن کا کہہ لیں یا ان کی اتحادی جماعتوں کا کہہ لیں, ان کی حکومت تبدیل کرنے کے خواہش مندوں کا کہہ لیں, گہرا تنگ ہوتے جا رہا ہے, سیاسی رابطوں میں تیزی آئی ہے, اس کے بارے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں راٹھور صاحب, اسلام آباد میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی ذرا آزاد کشمیر میں یہ ایک فطری بات, اور اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اسلام آباد میں, تو جو ہی اسلام آباد میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں تو اس کا اثر آزاد کشمیر میں پڑا. اور اس وقت جو چودھری انوار الحق صاحب کی جو قیادت میں جو حکومت وہاں قائم ہے, تو ظاہر انوار الحق صاحب کی اپنی تو کوئی پارٹی نہیں ہے, ظاہر وہ ایک یہ فارورڈ بلاک کو لیڈ کریں. اور پاکستان کے الیکشن کے بعد جو پاکستان کا منظر بدلی ہوا ہے, جس میں بالخصوص یعنی جو عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی کو جو تقویت ملی ہے, ان کی ایک صوبے میں حکومت بن گئی ہے, پنجاب میں یعنی بڑی تعداد میں ان کے لوگ جیت گئے ہیں, اسلام آباد میں بڑی تعداد میں جیت گئے ہیں. تو یہ ابھی مشکل ہو گیا انوار الحق صاحب کے لیے. نہ تو اب ان کی پی ٹی آئی میں, ہم نے کل بھی بات کی, پرسوں بھی بات کی, نہ تو ان کی پی ٹی آئی میں گنجائش بنتی ہے, نہ مسلم نون میں ذرا تعارف فاروق صاحب ان کے مد مقابل وہاں پہ ہیں. تو پیپلز پارٹی کا وہ 2011 کے سے لے کر 2016 تک جو ان کا ایک دور گزرا ہے, وہ یعنی چیئرمین یا گڈ جو گورنرس بھی رہے, اور پھر آخر میں پارٹی کو چھوڑ کر بیچ میں جو ناصر تھے وہ ٹکٹ چھوڑ دیا تھا انہوں نے. تو مشکل ہے ان کے لیے پیپلز پارٹی میں بھی ابھی. لیکن جو آپ نے بات کی ہے, یہ ابھی اسلام آباد میں 14 مارچ تک تو الیکشن ہے, یعنی 14 مارچ کو سینٹ کے ضمنی الیکشن ہے, 9 مارچ کو جو صدر یعنی مطلب جو صدر پاکستان کا کابینہ بن رہی ہے, یعنی کابینہ بنے گی, تو یہ جا کر مارچ کے دوسرے ہفتے کے آخر میں جا کر معاملات کھلیں گے, آزاد کشمیر کی بات ہوگی, یعنی کہ رمضان کے اندر ہی, رمضان کے دوران ہی یہ. لیکن جو انوار الحق صاحب جس طرح کھیل رہے ہیں, یعنی میں کیونکہ ذرا جو زمینی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی سیاست کی ہے یعنی 10.5 ماہ میں, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ان کی اس جرأت کو, ان کی حکمت عملی کو انہوں نے اپنے دانش مندی کے ساتھ, اس پہ آپ جو الزام لگائیں, انہوں نے آزاد کشمیر کا جو سیاسی جماعت ہیں ان کو اپنے ٹھکانے پہ لگا دیا, ان کا ساری جماعتوں کو بچہ جمہورہ بنایا. بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگ جو اپنے آپ کو کشمیر کا وارث بنے ہوئے تھے, ان کا اپنی جگہ پر لا کھڑا کر دیا کہ بیرسٹر سلطان کا یہ مقام ہے, فاروق قادری ادھر, شاہ غلام قادری ادھر. مطلب اس نے کہا سیاسی جماعت اپنی جگہ پر ہے, آپ کو ایک آفیسر چاہیے ڈیل کرنے کے لیے, اور اتنا رکھ دیا. اور اس ٹائم آزاد کشمیر کی جو سیاسی نظام ہے وہ امن جمود کا شکار ہے, مفلوج ہے. آزاد کشمیر کوئی جماعت وجود نہیں رکھتی ہے, ساری جماعتیں مسلم نون ہے, پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے نا, اب اس میں قد کاٹ کے لوگ ہیں. ان کا 9.5 ماہ کی کارکردگی اگر آپ اس کا جائزہ لیں, اس میں پھر آتا ہے کہ اگر جن لوگوں نے اسلام آباد میں شہباز شریف کو تو حکومت بنا کے دی ہے, وہ پہلے سے انوار الحق کے ساتھ ہیں, تو اگر تو وہ مزید سپیس دیا انہوں نے, اور ظاہر ہے یہ فیصلہ زرداری نواز شریف اور شہباز شریف کریں گے. تو یعنی جب یہ آزاد کشمیر کا کیس ان 3 اعلیٰ شخصیات پہ جائے گا, تو ظاہر ہے بیچ میں جا کر فیصلہ ہوگا کہ آزاد کشمیر کے بارے میں کیا کیا جائے. لیکن جو بھی ہو کہ آج یعنی اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن بنیادی ابھی جو اسلام آباد میں بحث ہے پاکستان میں, کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ناگزیر ضرورت ہے. آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, ایک جو سب سے اہم بات پوری کور کمانڈر کانفرنس میں جو اعلامیہ میں ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ناگزیر ضرورت ہے, تو آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام بھی ناگزیر ضرورت ہے. وہ تب ہوگی کہ آزاد کشمیر میں ایک سیاسی جماعت. اب یہ سیاسی استحکام کی ڈیفینیشن اسٹیبلشمنٹ نے کرنی ہے, سیاستدانوں نے کرنی ہے, یا عوام نے کرنی ہے؟ پہلے تو سیاسی استحکام کی ڈیفینیشن ہوگی نا. سب کے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے وضاحت کی نا, تو وہ ناکام ہو گئی. ابھی جو 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے پاکستان میں, اس 8 فروری کے الیکشن کے نتائج مختلف آ گئے اور لوگوں کے خواہشات مختلف تھی. ابھی اگر جو کچھ فرق ہے نا, آزاد کشمیر دیکھو نا, آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ ہے, وہاں ایک مضبوط جمہوری حکومت کی ضرورت ہے نا. آپ یہ جو موجودہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ MLA کی حکومت ہے, یہ جو منتخب ممبران ہیں اس کا آزاد کشمیر کے لوگوں سے اچھائی بھلائی برائی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب
آپ حکومت کو عوام سے ہلا کریں گے تو اس کا خمیازہ ابھی جو آپ نے دیکھا احتجاج کی شکل میں، آپ نے عباس پور میں دیکھا، آپ نے دیکھا کہ لوگ ابھی کہاں ہیں، ابھی کیونکہ کوئی آنرشپ پول کرنے کی تیاری ہیں. تو آزاد کشمیر حساس علاقہ ہے. آزاد کشمیر کو کسی صورت نظر انداز نہیں یعنی انہیں وہ کیا جا سکے گا. اور پھر بھی اگر اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، مجھے دیکھو جو حالات ہیں، آزاد کشمیر کسی ایک شخص کے خواہش کے تابع کرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے خطرناک ملے. وقتی تو آپ ہو سکتا ہے شاید اس کو مزید آپ اس کو 3 ماہ حکومت کو توسیع دے یعنی وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے آزاد کشمیر میں استحکام نہیں آ جائے گا. آزاد کشمیر میں جمہوری استحکام نہیں آئے گا. آزاد کشمیر سیاسی جماعتوں کو تقویت ملے. اس کا ایک ہی تقاضا یہ ہے کہ بڑی سیاسی جماعتوں کو آپ نے ان کا مینڈیٹ تسلیم کرنا پڑے گا. آپ اگر یہ نہیں کریں گے، اگر پیپلز پارٹی اور مسلم نون کی قیادت جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں اگر یہ اپنا رول نہیں ادا کریں گے، یہ اگر اپنے مرکزی جو ان کی جو مطلب قیادت ہے یہ اس کو پر راضی نہیں کریں گے تو ان کی آزاد کشمیر میں ان کی جو پوزیشن خطر یعنی یہ خود بدنام ہو رہے ہیں نا، یعنی حکومت کا حصہ بھی ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف حکومت کا حصہ عوام سے ہوتے جو ایشوز ہیں جو ہیں وہ ساری جماعتیں الگ ہو جاتی ہیں. ابھی دیکھیں نا جو کانٹریکٹ ملازمین جو فارغ ہوئے ہیں تمام سیاسی جماعتیں انکار کیا کہ ہمارے وزیر اعظم کی اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ظاہر جو اشتعال پایا جا رہا ہے، جو عوام میں تشویش جو ہے نا، اس جو سیاسی جماعت ہے لا تعلق ہے. تو جب یہ لا تعلق ہے آزاد کشمیر مسئلہ بنے گا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آزاد کشمیر میں ساری جماعتیں بیٹھ کے کسی سیاسی بندے کو لائیں گے سامنے تاکہ وہ ایشوز کو لے کر چلے تو پھر جا کر امن ہو، ورنہ ایسے تو نہیں ہوگا. اچھا عمر صاحب، راجہ صاحب نے جیسے بات کی کہ مطلب ایم ایل ایز کی حکومت ہے، سیاسی جماعتوں کی نہیں ہے. جب چودھری انوار اللہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار رات کو 10-11 بجے یہ امیدوار بنے اور 12 بجے ان کا انتخاب بھی ہو گیا، حلف بھی ہو گیا 2 گھنٹوں کے اندر، اس وقت ساری سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، مسلم کانفرنس بھی، جموں کشمیر پیپلز پارٹی بھی، جو ایک رکن ہے جن کے، اور پی ٹی آئی کے مطلب جو سردار عبدالقیوم نیازی سابق وزیر اعظم جو اس وقت قائم مقام وزیر اعظم خواجہ فاروق، سب ان کے ساتھ ہو گئے تھے. تو کیا اب یہ کہنا کہ یہ سیاسی جماعتوں کی حکومت نہیں ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ اچھا پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ پہلے پوری قوم جو ہے وہ قومی مفاد کی ڈیفینیشن میں الجھی ہوئی ہے کہ قومی مفاد کی ڈیفینیشن کون کرے گا. اس کے بعد جو ہے باقی جو قوم ہے وہ محب وطن کی ڈیفینیشن پہ الجھی ہوئی ہے کہ محب وطن کون ہے، اس کی ڈیفینیشن کس نے کرنی ہے. ابھی آپ نے سیاسی استحکام اور ناگزیر ہے اس کی ڈیفینیشن میں قوم کو ڈال دیا ہے. تو اینی وے یہ ایک نیا نقطہ ہے، تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں بحث کا آغاز ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے سیاسی استحکام کی تعریف کیا ہونی چاہیے اور وہ مقصد آیا سیاسی جماعتوں کی ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی ہونی چاہیے، کور کمانڈر کانفرنس کی ہونی چاہیے، یا وہ کہا جائے کہ خبر کی تعریف تھی کہ فلاں سکالر نے خبر کی یہ تعریف کی، فلاں نے یہ کی، الگ الگ ہوتی ہے خبر کی یا کوئی عالمی دنیا استحکام کی تعریفیں بھی یا کوئی عالمی دنیا یا امریکہ میں جو وہ کہتا ہے کہ جی سیاسی استحکام کیا ہے، یا آئی ایم ایف کیا کہتا ہے، اس کے نزدیک سیاسی استحکام کی کیا ہے. مگر یہ تو ایک نئی بحث کا آپ نے آغاز کر دیا، تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی استحکام کے بانی ہوں گے. دوسری یہ شہزاد صاحب یہ بات ہے کہ مجھے ایک بڑا وہ یاد آ گیا کہ کسی کے گھر بلی کا بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا جی کہ فلاں صاحب کے والے سے نعرے مار رہا ہے زندہ باد زندہ آباد زندہ آباد، اور وہ صاحب کو پتہ چلا کہ جی یہ زندہ آباد کے نعرے مار رہا ہے تو میں جاؤں. جب وہ پہنچا دوسرے دن پتہ لگا تو ایک لاؤ لشکر لے کے ادھر پہنچے تو بلی کا بچہ اس کے بجائے دوسرے کے حق میں نعرے مارا. اس نے کہا یار پرابلم کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی اس وقت آنکھیں بند تھی ابھی کھل گئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ صورتحال ہے، ان بیچاروں کی اس وقت آنکھیں بند تھیں. اس وقت جو ہے وہ تنویر الیاس پیٹ رہے تھے عمران خان صاحب کو اور خٹک صاحب کو اور اسد کیسر صاحب کو کہ یہ جو ہے ہمارے ساتھ فراڈ کر گیا انوار اللہ کہ یہ ہمارے نہیں ہیں. اس وقت پرویز خٹک اور اسد کیسر نے مل کر وزیر اعظم سارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی حکومت ہے، اور اسی طرح پیپل پارٹی والوں کے ساتھ اور مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور جو سردار عتیق صاحب ہیں اور حسن ابراہیم صاحب وہ بیچارے ویسے ہی اس میں میرے خیال میں آگے ہوں گے. اصل میں یہ صورتحال ہے جس طرح راجہ کفیل صاحب نے 2 لفظی بات کی ہے، یہ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کی حکومت نہیں ہے، ممبران اسمبلی کی حکومت ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سیاسی جماعتوں کی حکومت ہو تو انوار اللہ کو وزیر اعظم ہے اگر، تو طارق فاروق صاحب اس پارٹی میں سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے، اتحادی حکومت کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بدترین اپوزیشن میں ہیں. فیصل راٹھور صاحب لوکل گورنمنٹ کے وزیر ہیں، چوئی عزیز صاحب سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ایک حکومت میں ہیں ایک اپوزیشن میں ہیں. اسی طرح جو ہے باقی نور صاحب اور پرویز اشرف صاحب کی مثال لے لیں، وہ اس کا انہوں نے ایک ٹرمنالوجی نکالی کہ ہم اس سے کیسے بچیں. تو اس وقت انہوں نے کہا یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، اور ایم ایل ایز کی جو حکومت ہے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، اور بذریعہ ایم ایل ایز جو ہے وہ
چلائی جا رہی ہے. اور یہ جو ہے وہ اس نے آزاد کشمیر کی سیاست کی جڑیں ہلا کے رکھتی ہیں. آزاد کشمیر کو انتشار کی طرف لے گیا, آزاد کشمیر کے نظام کو مفلوج کر دیا, آزاد کشمیر کے سیاسی کارکنوں کا قتل عام کر دیا. سیاسی کارکنوں کا قتل عام سے مراد یہ کوئی جان سے مارنا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. سیاسی کارکنوں کی اپنی لائف ہوتی ہے لوگوں کی, جیسے ابھی انہوں نے آپ یہ دیکھیں, ایک تو عدالت نے 4300 لوگوں کو تو ریلیف دے دیا. ابھی 974 لوگ جو بیلدار بیچارے 15-15 ہزار روپے کی ملازمت کر رہے تھے, ان کے والے تک ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ ان کے چولہے جو ہے وہ ٹھنڈے ہوئے ہوئے ہیں, اور 5 دن بعد جب رمضان المبارک آئے گا تو وہ سحری کیسے کریں گے, افطاری کیسے کریں گے. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کی صرف ذمہ داری. یہ تو نہیں انوار الحق کی وزیر اعظم رہے پاؤں جس طرح مرضی رہے, وہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے. ابھی تک وہ جو ہے وہ لوگ جو انوار الحق کے پیچھے ہیں, جو انوار الحق کو لانے والے ہیں, وہ انوار الحق کے والے سے یہ رپورٹیں دے رہے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہے, سب امن ہے, ساری پارٹیوں سے بات ہوگی, پیپل پارٹی سے بات ہوگی, نون لیگ سے بات ہوگی. ابھی جو ان سے بات ہوئی ہے نا, ابھی ہم جو ہے میری راجہ کفیل صاحب کی مقصد, ہمارا کاروبار تو خبر ہے نا, ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ خبر دینا ہے نا. یہ جو بات ہوئی ہے نا ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ, پیپل پارٹی کے ساتھ, حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے ابھی آئندہ چند دنوں میں یہ بات آپ کو سامنے نظر آ جائے گی کس سے کیا بات ہوئی ہے. اور صرف جو ہے وہ مقصد جو رابطے ہو رہے ہیں, ممبران اسمبلی کے رابطے ہو رہے ہیں, وزراء کی اکٹھے بیٹھک ہو رہی ہے, تحریک انصاف کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں, ایوان صدر کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں, مسلم لیگ نون والے ممبران اسمبلی دیگر پارٹی ہے جو فارورڈ بلاک کے, ان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں, عمران خان کی تحریک انصاف کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں, صدر آزاد کشمیر کے ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں کے رابطے ہو رہے ہیں. یہ روزانہ کی ڈیولپمنٹ ہے نا, جس کے ساتھ جو ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں, آئندہ چند ہفتوں میں آزاد کشمیر کی حکومت کے اوپر آپ کو دکھائی دیں گے. عمر صاحب, انتہائی اہم ایشو ہے, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کیونکہ وقت بھی کم ہے. ہم بات کریں گے جو مظفر آباد میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, راجہ کفیل صاحب اس کے حوالے سے آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیا وہ دیکھیں ابھی جو تشویش آزاد کشمیر میں کیا اوورآل ابھی دیکھنا آپ, اگر یہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو یعنی جس طرح کے ساتھ پاکستان میں ایک منظم, آپ اس کو منصوبہ بندی کہیں کہ ایک ہم نے, ایک مخصوص گروہ نے, مخصوص سیاسی جماعت نے ایک بیانیہ اپنایا اور اس کا سارا الزام لگا دیا کہ جو انتخابات میں ریگنگ ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, ساری کی ساری ہماری فوج نے اعلیٰ سطح پہ ہوئی, اور وہ ہمارے آرمی چیف کے حوالے سے جو عدلیہ کے بارے میں بے شمار انہوں نے فوج کے حوالے سے ڈائریکٹلی ہمارا ان لوگوں نے آج جو کور کمانڈر کا اجلاس ہوا, ایک تو انہوں نے یہ جو انتخابات کے والے کلیئر کٹ وہاں پیغام جاری کیا ہے کہ فوج کا انتخابی عمل میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. کیا عوام اس اعلامیے پہ یقین کر لے گی؟ کیا اس اعلامیے پہ عوام یقین کر لے گی؟ دیکھو یقین کرنا پڑے گا نا, نہیں تو آپ نے جو اگر آپ اپنے ساتھ انہوں نے 9 مئی کا بھی ذکر کر دیا, کرے گا 9 مئی کا بھی انتظام ہے. 2-3 فیصلے تاکہ لوگوں کو کلیئر ہونے چاہیے. ایک تو اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھا ہے نا کہ کہیں کو فوج کمزور ہو گئی ہے, فلاں ہو گئی ہے, یا ہمارے ادارے یہ غلط ہے. اگر یہ بیانیہ ہے کہ کوئی ہماری فوج تقسیم ہے, کوئی ہمارے ادارے, کوئی ایجنسیاں تقسیم ہے, یہ بھی غلط بات ہے. یہ ایک ڈسپلن فورس ہے, ایک ڈسپلن کے تحت چلتی ہے. اور آج اگر دیکھیں جو ہماری تخریب کاری, جو نظریاتی تخریب کاری ہے, سیاسی تخریب کاری ہوتی ہے, آج اس کے لیے ٹھوک انہوں نے پیغام, ایک تو یہ ہے انہوں نے کہا بالکل بے بنیاد, من گڑت, اور اگر کسی کے پاس ثبوت آتا لائیں, ہم کوئی الزام تو لگائے نا, ہم اس کا جواب. نمبر 1, انہوں نے اس انتخابی دھاندلی سے ڈائریکٹ فوج کے کسی بھی سطح کے مداخلت سے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. 2, یہ کہا کہ 9 مئی میں جو فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے, انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم کسی کو چھوڑیں گے, جو ملوث ہے وہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, نئی حکومت کی بھی, کہ 9 مئی کے واقعات کے تمام ملزمان کو, ان کے سہولت کاروں کو 3 کیٹیگریز, ایک جو ملوث ہیں, دوسرے جو سہولت کار ہیں, اور جو ان کے ساتھ جو شامل ہوئے کسی لحاظ سے, تینوں طبقات میں انہوں نے کہا کہ ان کو احتساب سے گزرنا پڑے گا, ان کو جواب دینا پڑے گا. تیسری جو سب سے اہم بات ہے, اس نے کہا پاکستان میں استحکام کی ضرورت ہے. انہوں نے استحکام, انہوں نے کہا کہ ہم نئی حکومت کے ساتھ بھرپور مدد کریں گے, اور پاکستان کو اس وقت استحکام اگر نہیں آئے گا, پاکستان میں یہ انتشار رہے گا, آپ نے دوبارہ احتجاج کی سیاست جو ہے نا, آپ نے دوبارہ یعنی دھرنے دینے, 2018 میں بالکل ایسی باتیں نہیں ہو رہی. ایک منٹ سن لوں گا. جب 2018 کے بعد امن ہوا نا,
किसी जमात ने जो ये तो जब इमरान खान ने रेड लाइन्स अबूर की तो फिर लोग सड़कों पे, फजलुर रहमान आ गया, पीपल्स पार्टी आ गई, 3 साल तक किसी ने इमरान खान को फ्री हैंड दे दिया, सारे अदारे इमरान खान के साथ थे, फौज इमरान खान के साथ, इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा इमरान खान ने सिवाय अपने मुखालफिन को कुचलने या उस नहर को कुछ नहीं किया। अभी उन्होंने किया कि हम ये फिर एपेक्स कमेटी जो है ना, जो आज मुजफ्फराबाद भी इजलास हुआ, एक जो बात छोड़ रहे हैं राय साहब, उन्होंने कहा जी 9 मई वाले जो है ना उन्हें कटहरे में लाएंगे, ये बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली ये तहरीक इंसाफ के या ये जो आजाद लोग आज जेल में इमरान खान इन्हें जो है समाप्त हुई है 9 मई के वाकयात पे। अच्छा अभी देखें, अभी क्या हम जो कह रहे हैं, मैं तो जना इससे बात की आपसे कि ये जो सियासी इस्तेकाम है, आप दुनिया में जा देखें, हमारा मुकाबला किसके साथ है? हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक जिनके साथ हमारी सरहदें मिलती हैं, हिंदुस्तान के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, इन तीनों ममालिक में माशी एतबार से, सियासी एतबार से अफ़गानिस्तान 40 साल जंग लड़ी है, लेकिन आज काबुल में हमारा है, आज काबुल में इस्तेकाम आ रहा है, वहाँ सियासी इस्तेकाम भी है, हुकूमती इस्तेकाम भी है, वहाँ माशी इस्तेकाम भी है, और अफ़गानिस्तान तरक्की करता जा रहा है। अभी हिंदुस्तान में इलेक्शन होने को जा रहे हैं, अप्रैल में इलेक्शन में 5-6 मराल में। राठौर साहब देखो, हम सीखते नहीं हैं, हिंदुस्तान में 5 मराल में इलेक्शन होंगे, एक दिन नतीजा 2 माह 2.5 माह पर मुश्तमिल इलेक्शन है। वहाँ के भी किसी हिंदुस्तान वालों ने नहीं कहा कि हमारा इलेक्शन कमीशन धंधी कर गया, हम इतने बेसब्रे क्यों? अभी रात को 6 बजे हैं, तो हमारे तमाम उस दिन हमने पिछले प्रोग्राम में कहा कि ये हमारे हम किस तरह के लोग हैं हमारे, कि भाई हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, यानी वो टीवी चैनल के मालकान अखबारात हैं, अभी 6 बजे तो आपने कहा धंधी हो गई फलां करके रोकेगी, ये हम बयानिया बनाकर तो लोगों को इश्ताल दिलाते हैं ना। अभी जो इस्तेकाम है 3 तरह के फार्म 45 मार्केट में फार्म 45 पे जो इस वक्त जो सारी पीटीआई की सियासत है 45 और 47 की राठौर अभी क्या कि इलेक्शन कमीशन ने सारे फार्म जो 45 हैं वो अपनी वेबसाइट पर लगा दिए कि ये जो बयानिया था कि वहाँ फार्म 45 है नहीं है, आज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में MP हल्का वाइज तमाम फार्म 45 लगा दिए हैं, जिसको एतराज़ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, इलेक्शन कमीशन अदालतें बजाय हम अपने अदालतों करें, तो ये वाली गलत बात है। अभी आते हैं जो आपने कि मुजफ्फराबाद भी इजलास हुआ, क्या 2000 एपेक्स कमेटी को हुआ, आज़ाद कश्मीर में राठौर साहब पहली दफ़ा एंटी पाकिस्तान एक मूवमेंट हो रही है। जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत। आपने ऐसा माहौल पैदा कर दिया आज़ाद कश्मीर के अंदर कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपके इक़दामात की वजह से, देखो ना, आटा, बिजली की कीमत, हमने कहा बार बार बिजली की कीमत का तयन आज़ाद कश्मीर हुकूमत का है, बजाय हुकूमत आज़ाद कश्मीर खुद फैसला करे, काबीना फैसला करे, प्राइम मिनिस्टर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बोले, मखलूत सरकार है, तमाम जमात हुकूमत में आपने बातचीत नहीं करनी, आपने मसले का हल नहीं, आप लोगों को मज़ारी पर लोगों को हम आपकी ऐसी जाना हो तैसी करेंगे। आपसे मुराद क्या है? हुकूमत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इससे इश्ताल पैदा हुआ, क्या हुआ? फिर जो आटे का इशू है वो ये करेंगे, यार आज़ाद कश्मीर में अभी हुआ कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम मज़ीद गंदम नहीं खरीदेंगे, तो जब हमारे आज़ाद कश्मीर में गंदम शार्ट हो गई, आज़ाद कश्मीर आटा लोगों को आटा कहाँ से मिलेगा? तो हुकूमत ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे आटा। तो इसके ऊपर एहतजाज है, तो आज़ाद कश्मीर में इस्तेकाम के लिए नागज़ीर है कि वो हुकूमत हो जो अवाम को जवाब दे, जब अवाम को जवाब दे हो ना, मेंबरान असम्बली को नहीं। अच्छा, वक्त कम है, तो अब हम बात करेंगे सबसे अहम आज का इशू है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक ने हदायत की है एहतसाब ब्यूरो के साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर के खिलाफ, साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और साबिक़ वज़ीर लोकल गवर्नमेंट जो अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ, ख्वाजा फारूक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उसके अलावा कुछ दीगर ऑफिशियल्स भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। इसके बारे में आमिर साहब आप क्या बात करें? एक तो ये बात है जी, आज की बात नहीं है, ये काफ़ी दिनों से सरदार तनवीर इलियास साहब के हवाले से उन्होंने एक रेफरेंस जो है वो खुफिया तौर पे बनाया था। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये वज़ीर आज़म की एक आइनी टीम है जिन्हें वज़ीर आज़म ने अलग करके बिठाया हुआ है, और वज़ीर आज़म ने काफ़ी अर्सा पहले जो है ना, वो वज़ीर आज़म बड़ा नहीं वो तो इसमें उस वक्त वैसे उस वक्त इल्ज़ाम इन्हीं पे लग रहा था जो चेयरमैन साहब ब्यूरो है कि ये करें, लेकिन उन्होंने मुश्ताक जंजुआ साहब ने इस बात की तरदीद की थी कि मेरा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन उस वक्त एक बात थी कि तारिक फारूक साहब का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, कुछ और लोगों का इकट्ठा किया जा रहा है, और अपने जो सियासी मुखालफिन है उनके हवाले से। लेकिन अहम बात ये है कि सरदार के खालसे ये नहीं सोचते कि जब इनकी हुकूमत जाएगी तो बिंबर के खालसों की वो तो आने वाले वज़ीर आज़म का काम होगा ना, इस वक्त ये उनका काम तो नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त सरदार तनवीर इलियास साहब के खिलाफ एक रेफरेंस हुकूमत ने भिजवा दिया है एहतसाब ब्यूरो के अंदर, और उसमें उनके ऊपर जो है वो सीक्रेट फंड्स का और अज़ाफ़ी अखराजात जो है वज़ीर आज़म हाउस में करने के इल्ज़ामात हैं,
اور اس کے اوپر پہلے انہیں دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نجی محفلوں میں یہاں تک کہتے ہوتے تھے کہ تنویر الیاس پیسے جمع کرانے کے لیے تیار ہے تو میں اس سے اس طریقے سے پیسے نہیں لینا چاہتا. وہ مخالفین کے ساتھ آپ کو پتا وہ سارا دن جو ہے وہ لوز ٹاکر بھی ہیں، باتیں بھی ایسی کرتے رہتے ہیں. ایک تو تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ راجہ محمد فاروق حیدر صاحب بھی، آپ کو تنویر الیاس صاحب نے کل بھی گفتگو کیا، اور جو چپ نہیں ہوتا، آپ بھی چپ نہیں ہوتے، آپ کا بھی اس سے کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا. ہمارا تو چلو اشتہار بند کر کے انہوں نے حل نکالا ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں راجہ کفیل صاحب کا کیا حل نکالتے ہیں وہ. لیکن اہم بات یہ ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں راجہ فاروق حیدر صاحب کیونکہ وہ بالکل خاموش نہیں ہو رہے. ایک میرا سوال ہے ذرا اسی طرح کہ وزیر اعظم صاحب چودھری انوار الحق صاحب نے جب بابر تاج صاحب کے سگریٹ کے ٹرک پکڑے گئے تھے تو فاروق حیدر صاحب کی ایک کال پہ وہ ٹرک چھڑوا دیے تھے. جی نہیں چھوڑے نہیں تھے، فاروق حیدر صاحب کی بات نہیں مانی تھی انہوں نے. بعد میں کچھ بہت مقتدر شخصیات کے ذریعے انہوں نے سفارش کی تھی، اور بعد میں یہ سارے لوگ جو ہے وہ مال گول ہو گیا، اور پھر پتہ نہیں لگا سارا کچھ. صاحب کی مطلب ان کے سفارش پہ لکڑی کے جو ٹرک اس وقت وزیر اعظم صاحب نے چھڑوا دیے تھے، جو بھی جو اسکینڈل اس وقت چودھری امتیاز صاحب کا چل رہا ہے. تو کیا چودھری انوار الحق صاحب واقعی ایسے ان کی ایسی شخصیت ہے کہ وہ جب ایک سابق وزیر اعظم نے کہا تو انہوں نے بات مان لی، دوسرے سابق وزیر اعظم نے اس کی بات بھی مان لی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کی پوزیشن میں؟ میری بات سنیں، ایک ہی ہوتا ہے کارروائی کرنا، ایک ہوتا ہے ڈرانا. میرا یہ خیال ہے کیونکہ وہ ڈر نہیں رہے، تنویر الیاس صاحب بھی نہیں ڈر رہے، راجہ فاروق حیدر صاحب بھی نہیں ڈر رہے، اور بالکل جو ہے وہ اپنی پارٹی کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں. فاروق حیدر صاحب بھی آپ کو پتہ ہے ایک جاندار موقف رکھتے ہیں اور کنٹینیوسلی ایک موقف کے اوپر اپنے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں. اسی طرح جناب تنویر الیاس صاحب بھی اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو ان دونوں حضرات کے خلاف جو ہے وہ انہیں ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں. اب چلیں تنویر الیاس صاحب کا تو ایک کیس جو ان کے سیکرٹ فنڈز کا اضافی جو ہے وہ نکلوانے کے حوالے سے بات پہلے بھی منظر عام پہ آئی تھی کہ شاید کچھ ایکسیس اماؤنٹ ہے، یا تنویر الیاس صاحب اپنی ذاتی زندگی میں بھی اتنے کھلے ہاتھ کے بندے ہیں کہ انہیں اس بات کا وہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ گنے بغیر لوگوں کو پیسے دیتے تو کسی کی مدد بھی کرنی ہوتی تھی جو گنے بغیر پیسے دیتے ہوتے تھے. لیکن جو اصل یہ بات ہے کہ تنویر اپنا راجہ فاروق حیدر صاحب کے خلاف پترین ہائیڈل پروجیکٹ میں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید کو مجھے بتا رہا تھا کہ 95 کروڑ پہ کی کوئی ٹیکس ہے یا کوئی چیز معاف کرنے کا ان کے اوپر الزام لگا کے ان کے خلاف انہوں نے بھی ایک پورا جو ہے وہ پلندہ تیار کیا ہوا ہے. جو سب سے اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کو کہتا ہوں نا، یہ سیاسی جو ہے نا، یہ احتساب کریں تو اعتراض کوئی نہیں ہے. اگر یہ احتساب کریں کوئی اعتراض نہیں نا، یہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ کریں پھر کوئی اعتراض نہیں. یہ بیسکلی انتقام کرتے ہیں. اس کی میں سب سے بڑی مثال دیتا ہوں جو اس وقت قائد بے اختلاف ہیں، خواجہ فاروق احمد صاحب، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، 75 میں بھی ایم ایل اے تھے، آج 49 سال بعد بھی وہ ایم ایل اے ہیں. آزاد کشمیر کے اپوزیشن لیڈر کو یہ پیغام دے رہے تھے. میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، مجھے وہ رات بھی یاد ہے کہ کچھ لوگ مقصد مذاکرات کر رہے تھے ان کے ساتھ کشمیر ہاؤس میں. وہ آئے جس دن وہ رات کو جلا وطن ہو گئے تھے، ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس رات کو انہوں نے کیٹیگوریکلی پیغام دیا کہ ہم کابینہ بنا رہے ہیں، کل فائنل کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے صبح وزیر بنے اور آپ کو ہم لوکل گورنمنٹ کا پورٹ فولیو آفر کریں گے، اور آپ کی وجہ سے پورٹ فولیو ہم نے روکے ہوئے ہیں. اگر آپ ایگری کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بننے کے اوپر تو آپ پی ٹی آئی چھوڑ کے آئیں تو آپ کو ہم لوکل گورنمنٹ کا وزیر بنائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنے سابق وزراء جو محکمے چھوڑ کے آئیں انہیں وہی محکمے دیں گے، تو ہم یہ محکمہ پیپل پارٹی کو آفر نہیں کریں گے. یہ رات کو مذاکرات کر صبح وہ بھاگے. اب انہیں خواجہ فاروق صاحب کے خلاف ان کا جو سیکرٹری ہیں ان کے خلاف اور ان کے جو ڈی جی ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ زیر کار ہے. وہ ریفرنس بھی حکومت نے بھجوایا ہوا ہے. ظاہر ہے ان کی بات نہیں مانی، ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اب خواجہ فاروق حیدر صاحب کو دیکھیں گے آپ، ان کی کسی وقت بھی وہ کوشش کر کے گرفتاری کی جا سکتی ہے. خواجہ فاروق احمد صاحب کی جو قائد حزب اختلاف ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جناب والا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ڈی جیز لوکل گورنمنٹ کو بھی وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی 10 کے قریب جو ہے وہ اور جو ہے وہ بیوروکریٹ ہیں جن کے حوالے سے وہ وزیر اعظم نے یہاں تک کیا ہوا ہے کہ جو محکمہ سروسز میں کچھ چھوٹی موٹی سزائیں ہوتی ہیں، محکمانہ سزائیں، یہ وہ ان کا ریکارڈ بھی انہوں نے لے کے وہ رات کو پڑھتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں شہزاد راٹھور نے کوئی سزا ہوئی سی، اینٹی کرپشن ہی کیوں نہیں گئی، ادھر کیوں نہیں. وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو ماہر قانون سمجھتے ہیں انہیں بٹھایا ہوا ہے. دوسری یہ بات ہے جو امتیاز صاحب کے حوالے سے دیکھیں نا، کل آپ نے ایک بہت بڑی کارروائی کی جی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پتہ پچھلے 15 مہینوں میں سب سے بڑا آدمی ہم نے پکڑ لیا اور بلاجواز پکڑ لیا. اب وہ کل ادھر وہ بھاگ رہے تھے. آج یہ ہوا جب ان کی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ اس محترمہ جج صاحبہ کے پاس پیش ہوئی تو احتساب بیورو والے بھاگ رہے تھے
اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو ہمیں ریکارڈ پورا کرنے کے لیے آپ ہمیں یہ جو ریکارڈ آپ نے انہوں نے کہا ریکارڈ طلب کیا ہوا تھا نا, آج کی کل ڈیٹ ڈالی ہوئی تھی کہ جی آج آپ اپنا ریکارڈ لے کے آ جائیں, تو صاحب بیورو والے بھاگ گئے جی, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے, ہمیں ٹائم مزید دیا جائے. آپ یہ بتائیں کہ آپ بیورو کو دیا جائے اور ضمانت جو ہے وہ اندر یہ رہے اور آپ کو ٹائم چاہیے. اگر آپ نے گرفتار کرنے سے پہلے تحقیق نہیں کی, آپ نے جناب والا ایک بندے کو ترمیم ہوئی تھی راجہ فاروق حیدر صاحب کے دور میں, احتساب ایکٹ میں یہی تھا کہ پہلے یہ دیکھیے نا غلط الزام کو لگاتا تو یہ بات ہے کہ یہ فاروق حیدر صاحب کے اوپر, تنویر الیاس صاحب کے اوپر, خواجہ فاروق صاحب کے اوپر ہاتھ ڈال کے اپنی حکومت کی جو کارکردگی بنا کے اپنی یہ جو سیاسی بحران ہے اس سے نظر ہٹانا چاہتے ہیں وزیر اعظم. اور میرا یہ خیال ہے اگر یہ کریں گے تو اس سے, مگر یہ جو کیونکہ ہم تو جس طرح کی کارروائی انہوں نے کی ہے اور احتساب بیورو بالکل ننگا ہو گیا, احتساب بیورو کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. اگر وہ اس طرح کے مزید اقدامات کریں گے کہ اگر وہ ان کا ساتھ دیں, وزیر اعظم کی بات مانیں, تو پھر جناب والا آپ کے لیے پھروں کے آ رہے ہیں. اور اگر آپ وزیر اعظم کی بات نہ مانیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ جیل ہے. اگر آپ وزیر اعظم کی بات مانے تو آپ جو ہے وہ مقصد ہر طرح کے جو ہے نوازشات کی اس میں ہوں گے. اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کے اوپر آزادی اظہار رائے کی پابندی لگے گی, آپ کے اخبار کو بند کریں گے, آپ کے ادارے کو بند کریں گے, یہ جو ساری حرکات ہیں, یہ دیکھیں یہ اسے آپ دجال تو ہے مناسب لفظ نہیں, میں ابھی بھی اعجاز باشی صاحب کے موقف سے حامی ہوں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انوار الحق نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں وہ اس سے پہلے ہم نے اپنے کیریئر میں اس لیول پہ کسی کو, اب میں کہتا ہوں کہ کوئی جتنا بھی گر جائے نا وہ انوار الحق جتنا نہیں گر سکتا. اچھا یہ آپ نے بات کی ہے, میرا خیال ہے اعجاز بھائی صاحب اس سے بھی متفق نہیں ہوں گے. اچھا راجہ صاحب آخر میں آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں, جس طرح امن محبوب صاحب نے کہا کہ یہ احتساب نہیں ہے بلکہ انتقامی کارروائیاں ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ بڑا سطح لگ بھی رہا ہے. نہیں دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ چودھری انور الحق یعنی اکیلے یہ کم کر پائیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کے بیس پہ, اور ابھی یہ کہ چودھری امتیاز صاحب ایک بڑی برادری کے بندے کو پکڑ کر انور الحق پھنس گئے ہیں بری طرح سے, اور ان لوگوں کو جو ان کے کل حامی تھے آج سارے ان کے مخالف ہو گئے. یعنی جو کل کوئی ان کا تھوڑا سپیس تھا, ان کو اچھے کو تاثرات تھے, اور آج وہ ان کی پوزیشن یعنی 2 روز سے انور الحق کی ان مبرامات گجر ایم ایل اے سے آج وہ سخت ناراض ہیں. یعنی لطیف اکبر سے لے کر تو یہ جو 8-9 جو لوگ ہیں گجر برادری کے ایم ایل اے سخت رد عمل ہے. تو فاروق قدر کو پکڑیں گے تاکہ انور الحق نے اس میں, پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پھر پتہ لگ گیا کہ اب آپ کے دن تھوڑے. لیکن وہ انتہائی سیانے آدمی ہیں, اور میں یعنی عامر صاحب بالکل یعنی ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ایسے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کر رہے ہوں گے. اور نہ تو انوار الحق کو کسی نے اس طرح کے بڑے بندوں کی گرفتاری کی کسی نے اجازت دینی ہے, اور نہ ہی آزاد کشمیر اس ایسے حالات میں ہے کہ جب ہندوستان میں الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں, وہاں مقبوضہ کشمیری الیکشن کرانے کو جا رہا ہے, وہاں پر جب بی جے پی نے جو ہے نا الیکشن مطلب جو ٹکٹ جاری کر دی ہیں, ایسے حالات میں آزاد کشمیر افرتفری کا متمل نہیں ہو سکتا. یہ دیکھو ایک چودھری امتیاز گرفتار کر کے تو کیا پیغام دیا ہے. کل سارے بیوروکریٹ اعلیٰ سطح کے سارے بڑے بڑے لوگ جا کر اس سے وہاں جیل میں ملے ہیں, تو سارے اس کا مطلب ہے کہ جو اقدام ہوا وہ غلط ہوا ہے نا. اگر آپ فاروق قدر جیسے آدمی کو, آپ خواجہ فاروق صاحب کے اور 3-4 کو پکڑیں گے, مطلب ایون کا جو تنویر الیاس ہیں, ظاہر ہے ان کا ایک اپنا ایک ہلکا بابا تلک در, لیکن جو تنویر الیاس نے وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے جتنے اقدامات کیے ہیں, جو وزیر اعظم کا ثوابدیدی فنڈ ہے وہ صرف وزیر اعظم جواب دے. یہ تو آئینی ماہر ظاہر ہے, ابھی اگر یہ معاملہ الیکشن اس میں احتساب میں جائے جب اس کی ثوابدید ہے, آپ کسی کی ثوابدید یہ نہیں کر سکتے, اس کی ثوابدید 1 لاکھ سے لے 1 ارب روپے بھی ہو سکتی ہے نا. کہ آپ نے جب ایک بندے کو چیف ایگزیکٹو کو اختیار دے دیا کہ آپ اپنی ثوابدید یہ کر سکتے, پھر ثوابدید کی حد کرنی ہے, اس میں کابینہ میں جاتا ہے, پھر اسمبلی میں جاتا ہے, آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ اس میں سے کر سکتے ہیں. ابھی آتے ہیں کہ ایک بندہ, میں ویسے ایک بات کر دوں درمیان میں, جو بندہ 1 کلو دودھ کے اوپر 25 چائے کے کپ بنوانے والے گنتی کر کے چائے کے پیکٹ دیتا ہے, اسے یہ کہتے ہیں کروڑوں روپے کی ایکسیس جو ہے وہ مان لو, تو پتہ نہیں رات کو سوتے کیسے ہوگے. چلیں اچھا وقت اب چکے. اچھا نہیں, میں جو ہے ایک بات کروں اس میں, یہ جو کل انہوں نے بات کی اپنا ابھی راجہ کفیل صاحب نے, میں آپ یقین کریں کہ وہ جو کہہ رہے تھے نا احتساب بیورو والے, کسی کو جرت کیسے ہوئی ہمارے ساتھ بات کوئی کیسے کرے گا, یہ وہ جیسے وہ کر رہے تھے. صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم فون کر رہے ہیں ممبران اسمبلی, ان کے وزراء فون نہیں اٹھاتے اب ان کا, یہ صورتحال یہاں تک آ گئی ہے. دوسری یہ صورتحال ہے کہ جی مقصد ادھر جو جہاں پہ چودھری امتیاز کو رکھا ہوا ہے
وہاں پہ آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کو ملنے والوں کی، بیوروکریٹس کی، سیاستدان کی اور ممتاز KFC بنا ہوا ہے، وہ جیل بنا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نا والا ادھر یہ تو رونقیں لگی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ صاحب بیورو والے جو ہے نہ انویسٹیگیشن آفیسر مل رہا ہے، نہ اس کے افسران مل رہے ہیں. وہ کوئی پتہ نہیں کبھی کوئی پہنچا ہوا ہے، کوئی کدھر بھاگا ہوا ہے، کوئی عدالتوں میں بھاگے. وہ تو ان کی کوئی حالات نہیں ہے. میں کیوں آپ کا پروگرام ابھی رمضان آ رہا ہے، حکومت پنجاب نے رمضان پیکج دیا ہے، وفاقی حکومت نے دیا ہے، تو ہم وزیر اعظم صاحب سے کہتے ہیں کہ انہوں نے انوار الحق نے بھی پیکج نہیں دیا بیلداروں کو، یہ جو کنٹریکٹ ملازمین کو بے روزگار کر کے. آزاد کشمیر کے لوگ ظاہر ہے وہاں بے روزگاری بہت ہے، وہاں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس مشکل میں لوگوں کو پرانی تنخواہیں دے دیں جی، پرانی تنخواہیں دے دیں، بقایا تنخواہیں دے دیں. تو جب آپ یہ رمضان آ گیا ذرا یہ 3-4 دن کے بعد 1 ہفتے کے اندر رمضان ہے، تو ہم وزیر اعظم صاحب سے یہ کہیں کہ آپ یہ ہٹ درمی سے نیچے اتریں، یہ جو غریب لوگ ہیں آپ ان کی مدد کریں. آج آپ کے پاس اختیار ہے، کل آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا. کل آپ روئیں گے کہ آپ کے پاس ایک اختیار اللہ نے دیا تھا آپ کے اوپر عہدہ، آپ کے اوپر یہ تو اللہ کی طرف جس کو ہوتا ہے تو عہدے پہ جاتا ہے نا. آپ اپنے اس جو عہدہ ہے یہ اختیار ہے اس کے غریب کے لیے استعمال کریں. دیکھیں نا اپنے اختیار کو کسی کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. رازق بننے کی اگر آپ نے اپنے اختیار کو، جو آپ کے پاس اختیار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، آپ اگر کسی غریب بندے کے اس کو اپنے اس اختیار کو صحابدیت کو خلاف استعمال کریں گے تو سب سے بڑا آپ کے خلاف اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا پھر نا. ریاست کا تصور ہے نا ماں والا، ریاست کا تصور ہے ماں والا. یہ ہماری ایسی ریاست ہے جس نے سرکاری ملازمین کو 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی. نہیں یہ ماں والا یہ ایسی ریاست ہے جس نے 6 ماہ تنخواہیں نہیں دی تو روزوں سے 1 ہفتہ پہلے فارغ کر دیا ہے کہ مقصد تنخواہیں دینے کے بجائے انہیں نوکری سے ہی نکال دی ہے. اچھا وقت چونکہ ختم ہو چکا ناظرین، آج کا پروگرام یہ تھا. ہم نے بات کی خاص طور پر انوار الحق کی جو گڈ گورننس کے پرچار کرتے رہتے تھے، چیئرمین گڈ گورننس بھی بنائے گئے تھے پیپلز پارٹی کی جانب سے. آج ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت وفاق میں قائم ہو چکی ہے. وہ آزاد کشمیر کی طرف جب دیکھے گی وہ اتحادی حکومت تو چیئرمین گڈ گورننس کو کس نگاہ سے دیکھے گی، اس پہ بھی مستقبل میں آنے والے دنوں میں ہم پروگرام کریں گے، بات کریں گے. آج کا پروگرام یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کمنٹ سیکشن میں. اللہ حافظ.